حضرات محترم، جب دولت انسان کے پاس آتی ہے نا تو انسان خود کو ہی بھول جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ جو دولت ہے یہ میں خود کمانے والا ہوں، میں نے خود محنت کی ہے جس کی وجہ سے یہ مجھے دولت مل گئی ہے۔ حالانکہ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ دولت مجھے جو ملی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، جس کی رحمت کے صدقے مجھے یہ دولت عطا کی گئی ہے۔ جب انسان کو دولت ملتی ہے نا تو پھر انسان غرور کرنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے۔ حضرات محترم، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی امداد کرنی چاہیے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو حقیر جاننا چاہیے۔ میرے ایک بہت ہی قریبی عزیز ہیں، وہ ایک جگہ کام کرتے ہیں۔ وہ بتانے لگے مجھے کہ جو ہمارے مالک ہیں نا وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات ہو جائے یا اس طرح کا کوئی موقع ہو تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نوکر ہیں، میں آپ کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا نہیں کھلا سکتا۔ اس نادان کو یہ معلوم نہیں ہے جو رب کائنات تجھے رزق دے رہا ہے وہی رب کائنات اس شخص کو بھی رزق دے رہا ہے۔ اگر آج تجھے دولت مند رب کائنات نے کیا ہے تو کل کو یہ بھی دولت مند ہو سکتا ہے۔ رب کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر رب کائنات نے آج تجھے اتنا مال دیا ہے تو کل رب کائنات تجھ سے لے بھی سکتا ہے۔ لیکن ہمیں جب دولت کا نشہ آیا تو ہم بھول گئے کہ یہ دولت آئی کہاں سے ہے، آئی کیسے ہے۔ پھر ہم رب کائنات کی جو مخلوق ہے اس کو بھی بھول گئے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا ہے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا ہے۔ جب ہمارے پاس کچھ دولت آ جائے نا تو ہم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے نا اس کو ہم دھتکارنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے نا اس کو حقیر جاننے لگتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ حضرات محترم، جو رب کائنات ہمیں رزق دے سکتا ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے رزق لے بھی سکتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ پچھلے ہی دنوں کی بات ہے، میرے بزرگ میرے تایا جان فرما رہے تھے کہ ہم جب شہر سے آتے ہیں نا تو جس بس میں سوار ہوتا ہوں اس بس میں ایک شخص سوار ہوتا ہے۔ اس نے مجھے بتلایا کہ میں دولت مند تھا۔ میں یہ واقعہ کچھ اپنے ہی الفاظوں میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ شخص کہنے لگا کہ میرے پاس دولت تھی، میرے پاس ہوٹل تھے۔ المختصر وہ شخص اچھا خاصا سرمایہ دار تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی۔ غالباً بتا رہے تھے کہ ان کے گلے کا کینسر ہو گیا۔ اللہ اکبر! جب گلے کا کینسر ہوا نا تو اس شخص نے علاج کروانا شروع کیا، تو پھر کہنے لگا کہ آہستہ آہستہ میری دولت جو ہے وہ لگنے لگ گئی۔ ایک چیز بیچی، اپنا علاج کیا، کوئی افاقہ نہ ہوا۔ دوسری چیز بیچ دی تاکہ میں اپنا علاج کروا سکوں، لیکن اس کو آرام نہ آیا۔ اسی طرح اور چیزیں بیچتے گئے۔ غالباً اس کا ہوٹل تھا،
اس نے وہ ہوٹل بھی بیچ ڈالا، اور جب اس نے ہوٹل بھی بیچا، اس نے علاج شروع کروا دیا، اور پھر اس کے باوجود اس کو شفا نہ ملی۔ حضرات محترم، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو برا جانتا تھا، یہ نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو رب کائنات ہمیں عطا کر سکتا ہے، جو رب کائنات ہمیں دولت مند کر سکتا ہے، وہ رب کائنات ہم سے وہ دولت چھین بھی سکتا ہے۔ تو وہ شخص بتلانے لگا کہ میرے پاس جو سرمایہ تھا وہ چلا گیا، تو مجھے کسی شخص نے بتلایا کہ فلاں جگہ پر ایک شخص ہے، وہاں جائیے اور وہاں سے دم کروا کر آئیے، امید ہے آپ کو شفا مل جائے گی۔ تو وہ شخص گیا اس جگہ پر۔ جب وہ وہاں پر گیا نا، تو ان کا آپس میں تعارف ہوا، تو قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ دونوں رشتہ دار نکلے۔ تو خیر انہوں نے وہاں سے دم کروایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسے ہوئی کہ ان کو شفا مل گئی۔ 2 یا 3 دم انہوں نے کروائے اور مکمل وہ شفا یاب ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب رب کائنات عطا کرتا ہے نا، تو ہمیں غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ کہ میری محنت کی کمائی ہے، نہیں، بلکہ رب کائنات کی عطا ہے جس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ نہ کہ ہم رب کائنات کو بھی بھول جائیں، اس کی مخلوق کو بھی بھول جائیں، نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ ہمیں نرمی برتنی چاہیے۔ اپنی ہی آپ کو مثال دیتا ہوں، جب رب کائنات دینے پہ آتا ہے نا، تو بے بہا دیتا ہے اور بے تحاشا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے نا کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ آیا کہاں سے ہے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ میں مسجد میں قرآن پاک جب ناظرہ کیا کرتا تھا، تو میرا ناظرہ قرآن پاک مکمل ہوا، تو قاری صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا قرآن پاک مکمل ہو گیا ہے، طلبہ کرام ہیں، ان کو کچھ لا کر بانٹ دیجئے تاکہ ان کا بھی دل خوش ہو جائے۔ تو حضرات محترم، اس وقت میرے والد محترم کی شاپ ہوا کرتی تھی، یہ بجلی کا جو سامان ہے نا یہ بیچا کرتے تھے، اور ساتھ میں سیمٹ بجری بھی ہوا کرتی تھی۔ وہ منظر ابھی بھی یاد آتا ہے۔ تو حضرات محترم میں گیا، میں نے ابو سے عرض کی، ابو جی وہ میرا ناظرہ قرآن پاک مکمل ہو گیا ہے، لہٰذا وہ بچوں میں بانٹنے کے لیے کوئی ترکیب ہے؟ تو اس طرح وہ الفاظ تو مجھے جو میں نے کہے تھے یاد نہیں، پر وقتی طور پر اس طرح کے کچھ مفہوماً میں نے الفاظ کہے۔ تو حضرات محترم، اس وقت میرے والد محترم کے پاس اتنی رقم موجود نہیں تھی کہ مجھے وہ رقم دیتے اور میں کچھ لے کر مسجد میں بانٹ دیتا۔ تو حضرات محترم وہ دن بھی دیکھے، شاید یہ واقعہ الگ الگ ہے یا اسی ہی دن کا واقعہ ہے کہ میرے والد محترم شاپ پر بیٹھے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، اور وہ سامان دینے والا جس کو ہم سیلمان بولتے ہیں وہ آیا سامان دینے کے لیے، اور میرے والد محترم کے پاس رقم نہیں تھی کہ دکان کے لیے کچھ سامان بھی لے لیں، اور غالباً ایسی کیفیت تھی کہ کہیں والد محترم کی آنکھوں سے آنسو نہ آ جائیں۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن اگر دیے تھے، تو رب کائنات اپنے بندے کو مایوس تو ہونے نہیں دیتا نا، رب کائنات اپنے بندے کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ تو رب نے پھر وہ دن بھی دکھائے، وہ دن بھی عطا کیے کہ الحمدللہ ایسی خوشحالی ہے کہ بے مثال۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے صدقے آج وہ دن ہے کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ ساری رب کائنات کی عطا ہے۔ رب تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے یہ بھی نعمت ہے کہ آج خوشحالی کے دن بسر ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ جو رب کائنات کی مخلوق ہے ہمیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا